بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي يجاب وذكر منها والمستحل لحرم الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 آدمی ایسے ہیں کہ جن پر میں نے بھی لعنت کی، اللہ کی بھی لعنت ہے، اور ہر مقبول مستجاب الدعوات نبی کی بھی لعنت ہے۔ جن میں سے ایک شخص وہ ہے جو اللہ کے حرم کو حلال جانے، حرم ایک خاص علاقہ ہے بیت اللہ کے آس پاس۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حجر اسود رکھا گیا لا کر جنت سے، یہ جنت کا پتھر ہے، تو اس کی بہت زیادہ روشنی نکلی اس سے، تو اس روشنی کی کرنیں جس جس جگہ تک پہنچی وہ حرم قرار پایا۔ یہ علاقہ اس کو خاص قسم کا ایک احترام اور تقدس حاصل ہے کہ یہاں کی گھاس کاٹی نہیں جائے گی، درخت نہیں کاٹے جائیں گے، اور یہاں کسی جانور کو نہیں مارا جائے گا، کسی انسان کو بھی نہیں مارا جائے گا، حتیٰ کہ یہ پناہ کی جگہ ہے۔ کسی نافرمان آدمی کو بھی یہاں مارا نہیں جائے گا۔ کسی کو اگر شرعاً بھی مارنا ہے تو اس کو باہر لے جا کر مارا جائے گا۔ یہ ایک حرم کا احترام ہے، تقدس ہے، اس کے عظمت ہے۔ تو جو آدمی اس کو حلال جانے، یعنی اس احترام اور تقدس کو ختم کر دے، وہ اللہ کے نظر میں بہت بڑا باغی اور مجرم ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا، اللہ کے نبی نے حرام کیا، وہ اس کو حلال کر رہا ہے۔ جیسا کہ تاریخ کے پیچھے اگر پلٹ کر دیکھیں تو 1-2 صاحب نے ایسے کام کیے، جن میں سے ایک جو ہے وہ یزید تھا کہ جس نے چڑھائی کروائی بیت اللہ پر۔ جب وہاں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہاں انہوں نے اپنا اس کو مرکز بنایا ہوا تھا اپنی خلافت کا، تو اس نے اپنا لشکر شام سے بھیجا، جس نے پہلے مدینہ منورہ میں جو ہے وہ تباہی کی، اور پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ میں آیا، تو یہاں آ کر منجنیق سے بھی سنگ باری بھی کی، اور اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ حجاج بن یوسف، عبد الملک بن مروان کا گورنر تھا، اس نے بھی آ کر ان پر چڑھائی کی اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کیا۔ تو اس قسم کی مثالیں تاریخ میں بھی موجود ہیں، تو آئندہ بھی اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو وہ اس لعنت کی قابل لعنت لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ یہ عمل اس کا اتنا بڑا ہے، اس لیے کہ اس جگہ کا احترام بہت زیادہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں ایک خطا کروں، ایک گناہ کروں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ میں مکہ سے باہر 70 گناہ کروں۔ یعنی باہر کے مکہ سے باہر، یعنی حرم سے باہر جو علاقہ ہے، وہاں 70 دفعہ کوئی غلط کام کرنا، برا کام کرنا، گناہ کا کام کرنا، وہ پھر بھی ہلکا ہے بنسبت اس کے کہ مکہ مکرمہ میں جا کر انسان ایک دفعہ کوئی گناہ کر لے۔ اس لیے جب ہمارے حجاج کرام یا عمرہ والے حضرات یا وہاں رہنے والے حضرات جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں، تو ان کی خدمت میں یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ آپ جس جگہ جا رہے ہیں وہ عام جگہ نہیں ہے۔ وہاں اگر نیکی 1 لاکھ کے ساتھ ضرب کھاتی ہے اور 1 لاکھ گنا اجر اس کا بڑھ جاتا ہے، تو وہاں برائی کا بھی جو وزن ہے وہ اسی قدر زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے وہاں جا کر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے
اس چیزوں کی نظر کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، ایذا نہ ہو، زبان سے غیبت نہ ہو، اس طرح کی چیزیں، کیونکہ اس کے جو اس کا جو ویٹ ہے، وزن ہے، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ کم درجے کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے تصویر بنانا یہ بھی ایک حرام فعل ہے، اس پر خود لعنت ہے، لعن اللہ المصورین، اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والوں پر لعنت کرے۔ فرمایا قیامت والے دن سب سے سخت عذاب ہوگا تصویریں بنانے والوں کو، جانداروں کی، اور ان سے کہا جائے گا احیوا ما خلقتم، کہ جو کچھ تم نے بنایا ہے اس کو زندہ کرو، لیکن وہ زندہ نہیں کر پائیں گے۔ یعنی یہ گویا کہ اللہ کی جانب سے ان کو عاجز کر دینا، یہ بھی ایک عذاب کا ہی درجہ ہوگا۔ تو اس موقع پر وہاں جا کر پھر بیت اللہ میں کھڑے ہو کر، پھر حرم میں کھڑے ہو کر، یا ادھر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ایسے کام کرنا، یہ ایک تو اپنے اعمال کو بھی ضائع اور ان کے اثرات کے اعتبار سے ضائع کرنا ہے۔ اتنا پیسہ خرچ کر کے انسان جائے، اتنا وقت نکال کر جائے، اور صرف کیا ہے، بس چکر لگا کے واپس آ گیا۔ چکر تو ابو جہل بھی لگایا کرتا تھا، بیت اللہ کے اندر ہی صبح و شام رہتا تھا۔ سوال تو یہ ہے کہ اس نے وہاں سے حاصل کیا کیا؟ وہ جو حاصل کرنا ہے وہ اصل چیز ہوتی ہے، اصل چیز سفر نہیں ہوتا۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے سفر کے اندر، اپنے اعمال کے اندر بڑے بڑے گناہوں کے سوراخ کر لیتے ہیں، اور گناہ بھی اس جگہ کے جسے حرم کہا گیا، جسے بیت اللہ کہا گیا۔ تو اس لیے وہاں جا کر اس چیز سے بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے کہ گناہ کا کوئی کام بھی، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام بھی ویسے تو دنیا کے کسی کونے کنارے میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہاں جا کر بہت زیادہ، یعنی گویا کہ 70 گنا سے بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا